اس لیے یہ ترجمہ کیا کریں اور عقیدہ یوں بیان کیا کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. پیدا ہونا اور ہے اور نازل ہونا اور. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ نبی ہوں گے، لیکن نبوت کے اختیارات کے ساتھ میں حضور کی شریعت کے مطابق بات کریں. اس کی مثال مجھے آپ کے بنگلہ دیش کا نہیں پتا، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. اگر پنجاب کا گورنر کراچی جائے، وہ گورنر ہی ہوتا ہے لیکن اس کی کراچی میں گورنر کے اختیار نہیں ہوتا ہے گورنر ہی، کیونکہ وہ گورنر پنجاب کا ہوتا ہے، کراچی کا نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے ہیں لیکن بنی اسرائیل اس امت کے نبی میں، اس امت میں آئیں گے تو نبی ہونے کے باوجود آپ حضور کا امتی بن کے شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے فرمائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پر جو وحی نازل ہوئی وہ آخری وحی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی وحی کسی پر نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ پنکھے بند کر رہے تو ایک بندہ سارے اشارے نہ کریں، میری بات تو جا ہی رہی ہے نا، بس ایک پنکھے بند کر دیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ رکھیں، ایک نے پنکھا بند کرنا سب اس کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے وہ تب بھی بند کرے گا، نہیں دیکھیں گے تب بھی بند کرے گا. اس نے بند آپ سے دیکھنے پر نہیں کرنا، میرے کہنے پر کرنا، وہ میں نے کہہ دیا ہے. یہ موٹی موٹی باتیں سیکھیں، موٹی موٹی باتیں سیکھیں. کہنا چونکہ آپ نے پہلا سبق ہے نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے بیان کی نیت نہ کیا کریں، سبق کی نیت کیا کریں. اس کا مجھے فائدہ ہوگا، آپ کو ہوگا نہیں تو مجھے فائدہ ہوگا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے اتنے شگرد مل جائیں تو میں بڑا شاعری بن جاؤں گا، میرا فائدہ ہوگا نا. تو انسان تو حریص ہے نا، لالچی ہے. تو میں لالچی ہوں، میرے شگرد زیادہ ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سبق کی نیت کریں. سبق کی نیت کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بیان کی نیت کریں گے تو فائدہ ہوگا لیکن بہت تھوڑا ہوگا. بات اچھی طرح سمجھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کا مطلب آپ پر جو وحی آئی وہ آخری وحی. اس کے بعد کسی پر وحی نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ جو وحی آئے گی وہ وحی آخری، جس کو ہم آخری کہتے ہیں قرآن، اس سے افضل ہوگی، اس سے برابر ہوگی، اس سے ادنا ہوگی. چوتھی کچھ ضرورت نہیں. اگر وحی آئے گی تو قرآن سے افضل ہوگی، قرآن کے برابر ہوگی یا قرآن سے ادنا ہوگی. کون سی ہوگی؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ ہوگی، اس کو تو کوئی بھی نہیں کہتا. خود جو مرزا کو نبی کہتے ہیں وہ بھی نہیں کہتے ہماری اعلیٰ ہے. اب قرآن کے افضل وحی ہونے پر بھی جو ہے اس کا کوئی انکار ہی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں اس کے برابر ہوگی، یعنی جو وہی پہلے نازل ہے وہی دوبارہ آئے گی، اسے کہتے ہیں تاثیر حاصل. یہ ناممکن ہے. ایک چیز مل گئی ہے دوبارہ اس کا کیا مانا، وہ تو پہلے سے ہی ہے اور محفوظ ہے، کون سا ضائع ہو گئی. اگر آپ کہتے ہیں اس سے ادنا ہوگی تو ممکن نہیں. کیوں؟ جو بعد والی ہے وہ پہلے کے لیے ناسخ ہوتی ہے. ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ بہتر ہو یا برابر ہو. ادنا تو ناسخ ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب کہ حضور کے بعد وہی نہیں آ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہمیں یہ نہیں کہہ رہے سمجھ آ گئی، تو کچھ آ گئی. پہلی مجلس میں کچھ آتی ہے، پھر آتی ہے، پھر ایسا ایسا ذوق بنتا ہے. کیونکہ مجھے بھی نہیں بتایا، پہلے نہیں بتایا، ابھی بتایا کہ یہ تبلیغی جماعت کا مدد ہے. تو میں نے کہا تبلیغی جماعت تو فضائل والی ہے اور ہم دلائل والے ہیں. ہمارے بیان میں 10 گھر کا بھی بیان ہوگا تو فضائل نہیں آتے، دلائل نہیں آتے. اس کی وجہ کہ مسائل فضائل سے نہیں ثابت ہوتے، مسائل دلائل سے ثابت ہوتے. فضائل تو اس مسائل پر عمل کرنے کی ترغیب ہوتی ہے، ثابت دلائل سے ہوتے ہیں.
مسئلہ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، ثابت شدہ پر ترغیب دینا آسان ہے. تو میرا کام آپ سے بہت مشکل ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اب کریں تو سمجھ جائے. میں ایک مرتبہ ملیشیا گیا تو میری زبان تبلیغی جماعت کے ساتھی. اللہ کا شکر ہے جب بھی کہیں فتنہ اٹھتا ہے تو ہمیں وہ یاد کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو وہاں ایک فتنہ اٹھا، کچھ لوگوں نے پاکستان کے توراجیز کیا، کسی مماتی کہتے چل گئے توصیف کی، تو انہوں نے حیات النبی کا انکار کیا. تو واپس آ کے انہیں اپنے عقیدے بیان شروع کیے. تو مجھے تبلیغی جماعت کے ذرائع میزبان بنے اور ایک جگہ ہے کلنٹن کے اعتماع بلایا. تو ہم میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر گفتگو کی 6 گھنٹے. جب بیان سے فارغ ہوا تو تبلیغی جماعت کے ڈاکٹر تھے، ملیشین تھے، اردو جانتے نہیں تھے. انہوں نے ہمیں بیان نہیں سمجھ آیا لیکن ایک بات سمجھ آئی. ہمارا خیال تھا کہ سب سے بڑا بیان تبلیغی جماعت کا ہوتا ہے، آج پتہ چلا کہ ہم سے بڑا بیان بھی ہوتا ہے. یہ ہمیں سمجھ آ رہی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں، چونکہ آپ نے کی ہے تو میں بات مکمل کر دیں، کبھی بھی آپ کو آگے سمجھ آئے گی. میں نے کہا تبلیغی جماعت کا موضوع 6 چیزیں ہوتی ہیں: کلمہ، نماز، علم و ذکر، کلام مسلم، تصحیح نیت اور دعوت. کتنی چیزیں؟ 6. اور بیان 3 گھنٹے. میرا عنوان ایک حیات النبی اور بیان 6 گھنٹے. میں نے کہا سمجھ آئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدمت کرنے کی. میں خیر بات کو مختصر کر رہا ہوں. نمبر 1 ہم انسان ہیں، نمبر 2 مسلمان ہیں، نمبر 3 آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ہم آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ابھی چند دن قبل مکہ سلام، مسجد سلام، استنبول میں اجتماع تھا. تو ایڈوینس حضرات بھی آئے تھے، ڈاکٹر مشاہد صاحب بھی تشریف لائے تھے. تو وہ میری رہائش گاہ پر مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے. پہلے میں نہیں گیا، جب وہ میری اجتماع میں گیا تو پتہ چلا ادھر رہتا ہے تو ملنے کے لیے تشریف لائے. تو میں نے ان کو ایک قصہ سنایا. میں نے کہا میرے پاس کچھ تبلیغی جماعت کے ساتھ یہ آیا، کہا سال لگا ہے. میں نے کہا میں نے نہیں لگانا. مجھے کہتے کیوں؟ سال نہیں لگانا چاہیے. میں نے کہا لگانا چاہیے. پھر میں نے کہا میں نہیں لگاؤں گا. مجھے کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا تو آپ نے قائل کرنا ہے نا، کیوں؟ میں نے تو نہیں قائل کرنا. تو انہوں نے کہا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ عالمی نبی ہیں، اس لیے آپ کو عالمی نبی کا وارث ہونے کی حیثیت سے پورے عالم میں جانا چاہیے. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مورث ہیں، وارث بنانے والے، اور میں وارث ہوں. تو وارث وہ کام کرتا ہے جو مورث نے کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم میں گئے ہیں، کہتا نہیں. تو میں نے کہا وارث کسی میں پورے عالم میں جانا کیسے ضروری ہے؟ تو مجھے کہنے لگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین گئے تھے. میں نے کہا میرے شاگرد بیٹھے ہیں، دلیل میرے جانے پر ہے، میرے شاگردوں کے جانے پر. یہ نہیں جانا چاہیے. میں نے جانا چاہیے، میں نہیں جاؤں. جب وہ خاموش ہو گئے تو میں نے کہا جو میں نے گفتگو کی ہے کہ میں نے آپ کو تبلیغی جماعت سے کاٹنے کے لیے نہیں کی، آپ کو تبلیغی جماعت سے پکا کرنے کے لیے. میری بات سمجھنا. میں نے کہا یہ بات میں نے آپ کو تبلیغی جماعت سے کاٹنے کے لیے نہیں کی بلکہ پکا کرنے کے لیے. تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے رائبری کے اصول کو چھوڑا، تم نے تبلیغی جماعت کے اصول کو چھوڑا. تو میں تمہیں اصول پہ لا رہا ہوں. آپ تبلیغی جماعت کا کام کرو، تبلیغی جماعت کے اصولوں سے کرو، پھر آپ کٹو گے نہیں. اصول چھوڑ دو گے کٹ جاؤ. میں نے کہا تم نے اصول چھوڑا ہے. میں نے وقت لگایا ہے اور میں نے سب سے پہلے
سے روزہ لگایا 1984 میں. تو میں نے کہا میں نے وقت لگایا ہے، میں جانتا ہوں. مرکز کا اصول یہ ہے علماء کے پاس جاؤ تو ہدیہ دینے ہے اصول. بولیے آپ نے مجھے دینا، آپ نے میرے پاس آئے میں آیا. یہ رتبہ جب آپ میرے پاس آئے ہو میں اصول بتاؤں تو آپ ہدیہ لینے کی بتا رہے. آپ تو میرے پاس آئے نہیں ہیں کہ تمہیں اصول بتا رہا ہوں. علماء کے پاس جاؤ تو ہدیہ دو. میں نے کہا مجھے آپ نے ہدیہ دیے کہا نہیں. میں نے کہا اصول یہ ہے علماء کے پاس جاؤ تو کارگزاری سناؤ، دعوت نہیں دو. تم نے کارگزاری نہیں سنی، تم نے دعوت دی، اس لیے تم پھنسے. یہ تو میں سمجھا رہا ہوں. میری جگہ پہ کوئی اور عالم ہوگا تو آپ کو کام سے توڑ کے رکھ دے گا اور کچا کر دے گا. میں تمہیں کچا نہیں کرتا، میں پکا رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت کا کام کریں، تبلیغی جماعت کے اصول سے کریں. اصول چھوڑیں گے تو آپ نہ کھائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں کیونکہ ہم نے کھانا کھانا ہے تو جو کھانا ہے اس کو حلال بھی کرنا چاہیے. بھائی آپ حضرات یہاں استاد ٹیچر بھی ہوں گے نا، تو آپ کو بغیر پڑھائے تو مہینے بعد تنخواہ کوئی نہیں دیتا. تو ہم نے مہینہ نہیں پڑھانا، مہینے کی تنخواہ بھی نہیں لینی، کھانے اتنا تو پڑھانا چاہیے نا. تو یہ آپ تمام بچے سبق یاد رکھ لو. نمبر 1 ہم انسان ہیں، بولو ہم انسان ہیں. نمبر 2 ہم مسلمان ہیں. نمبر 3 ہم آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ مطلب ہے. تفصیل پھر کبھی سے انسان ہیں انسانوں والے کام کریں، مسلمان ہیں مسلمانوں والے کام کریں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ جملے سمجھ لیں. اتنے سوال حل ہو جائیں. میں ایسے تھوڑی سی بات شروع کر دوں گا، آپ اچھے خاصے متکلم بن جائیں اور آپ کا شریر کھلتی لیا. حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑنے والا فاسق تو ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. ایک فرقہ گزرا ہے خارجی، ان کا عقیدہ ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. دلیل بظاہر ان کی پکی ہے. حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، جو ترجمہ بظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا. دلیل ان کی پکی ہے. اب جو میں نے پہلی بات کی، اگر آپ کو وہ آتی ہے نا ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں والے کام کرنے ہیں. اب اس حدیث کا جواب حل ہو گیا. جواب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. اس حدیث کا معنی ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کام کیا. نماز نہ پڑھنا کس کا کام ہے؟ مسلمان کا کام کیا ہے؟ پڑھنا. تو جب نماز جان بوجھ کے چھوڑی تو اس نے کیا کیا؟ کافروں والا کام کیا، کافر نہیں ہوا. اب یہ اصول ایک آپ نے سن لیا اور میں نے ایک مثال دے دی. اب بتاؤ حل ہوگا یا نہیں شریف؟ سوال آتے جائیں گے آپ جواب دیتے جائیں گے، سوال آتے جائیں گے آپ جواب دیتے جائیں گے. ہمارے سبق کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم سبق پڑھاتے ہیں تو بندے تیار ہو جاتے ہیں. بندے تیار ہو. لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے اور بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں. آپ نے دین کا داعی بننا ہے، دین کا مبلغ بننا ہے، ہم نے دین کو سیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چھوٹی سی باتیں میں نے کی ہیں جو بڑے بھی سمجھتے ہیں، بچے بھی سمجھتے ہیں. بچے بس صرف ایک بات یاد کر لیں. میں بچوں کہتے ہیں آپ ایک بات یاد کر لو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے ہر مسلمان پر 3 حق ہیں. قرآن کے ہر مسلمان پر 3 حق ہیں. نمبر 1 قرآن کو پڑھنا. نمبر 2 قرآن پر عمل سمجھنا. نمبر 3 قرآن پر عمل کرنا. کتنے حق ہیں؟ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے صحت عطا فرما، اس ادارے کو ظاہری ترقی اور باطنی ترقی عطا فرما، اس ادارے کے بانی اساتذہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، یہاں پڑھنے والے طلباء کو اے اللہ دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔